اپنے آپ کو قربان کر کے میرے دوستوں دم لینا. اس کے لیے راہ خدا میں جانا، راہ خدا میں پھرنا، راہ خدا میں نکل کر دعوت دینا، یہ سب سے بڑا اور کیا کام ہو سکتا ہے جس کام کے لیے ہمارے نبی نے دھکا کھایا ہے، ہمارے نبی نے مکہ کھایا ہے، ہمارے نبی کے چہرے انور پر تھوکا گیا ہے. ایک مرتبہ بڑی دیر ہو گئی، گھر تشریف نہیں لائے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پریشان ہو گئی. آج گھر کیوں نہیں آئے، کھانا کھانے کیوں نہیں آئے؟ بیچ میں آ جاتے تھے، آج نہیں آئے، کیا بات ہوا؟ طرح طرح کے وسوسوں نے ان کو گھیر دیا اور طرح طرح کے خیالات نے ان کو پریشان کر دیا. پھر اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا ہے میری بیٹی آج تمہارا ابا گھر نہیں آیا، کھانے کے لیے نہیں آیا. میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے اور خیال آ رہے ہیں، کہیں کسی نے تیرے باپ کو پکڑ تو نہیں لیا، کہیں کسی تیرے باپ کو کسی نے مار تو نہیں دیا، کہیں کسی نے کہیں بند تو نہیں کر دیا. جاؤ یہ کھانا لے کر جاؤ اور یہ پانی لے کر جاؤ، تلاش کرو، تلاش کرو، مکے میں تلاش کرو، مکے کی گلیوں میں تلاش کرو، مکے سے باہر مینا کی طرف چلی جاؤ، جہاں مل جائیں وہاں کھلا دینا، بغیر کھلانے واپس مت آنا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر سے کھانا لے کر بڑی محبت میں، بڑے پیار میں اپنے ابا سے ملوں گی، آج بہت ساری چیزیں کہوں گی اور ابا کو کھلاؤں گی اور ابا کو پلاؤں گی اور ابا سے اپنے لیے کچھ مانگوں گی. تلاش کرتے 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 جنت المعلیٰ کی طرف بڑھتی ہیں تو دیکھتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. دیکھ کر زارہ قطار رونے لگ جاتی ہیں، ہائے میرے ابا کا کیا کر ڈالا ہے کہ گریبان مبارک پھٹا ہوا ہے، پنڈلی مبارک زخمی ہے، چہرے مبارک پر گرد و غبار پڑا ہوا ہے اور اس کے اندر دھوپ کے آثار نظر آئے. یہ حالت، یہ منظر، یہ کیفیت اپنے ابا کو دیکھ کر چیخیں مار کر رونے لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو گلے لگایا، پیشانی کا بوسہ لیا اور بڑی عجیب بات فرمائی، میری بیٹی یہ نہ دیکھ تیرے باپ کے ساتھ کیا گزر رہی ہے اور تیرے باپ کے ساتھ لوگوں نے کیا کر دیا ہے، بلکہ یہ دیکھ جو میں کہہ رہا ہوں، خبر دے رہا ہوں. اے میری بیٹی، میری آج کی اس تکلیف پر، میری آج کی اس تکلیف پر میرے رب نے آسمان پر یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ایک دن آئے گا انہیں زمین میں کوئی کچا پکا مکان نہیں بچے گا جس مکان میں میرا لایا ہوا کلمہ داخل نہ ہو جائے. یہ آپ کی تکلیفوں پر فیصلہ ہو رہا ہے، یہ آپ کے مجاہدے پر فیصلہ ہو رہا ہے. میرے دوستو، آج ہم دنیا کے لیے مشقت تو کر رہے ہیں، ذلتیں برداشت کر رہے ہیں، تنگی برداشت کر رہے ہیں، لوگوں کے تانے سن رہے ہیں اور طرح طرح کی اذیتیں اور مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن دین کے لیے میرے دوستو آج یہ مصیبتیں ختم ہو. جس دن مسلمان اور جس دور کا مسلمان اس طرح
اس طرح کا مجاہدہ کر لے اور اس طرح کی تکلیفیں اٹھا لے اور تکلیفوں میں خوشی نظر آئے. کیا نظر آئے؟ ان تکلیفوں میں خوشی نظر آئے. جس دن ایسا کرنے لگے گا اور چاہنے لگے گا اس دن اللہ میرے دوستو دنیا میں دین پھیلا دیں گے اور اس کلمے کو دنیا میں داخل کر دیں گے. آج اجتماع میں ہم آتے ہیں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو برداشت نہیں ہوتا ہے. کھانا آگے پیچھے ہو گیا تو چکر کاٹنے لگتے. حالانکہ یہی وہ تکلیفیں ہیں جو دین کی نسبت اللہ کی نسبت پر دین قرآن اور حدیث کے پھیلانے پر تکلیفیں اٹھائی جا رہی ہیں. یہی وہ تکلیفیں ہیں جو دنیا کی پریشانیوں سے بھی بچائیں گی اور قیامت کے میدان میں جہنم سے بھی بچائیں گی اور تمام حالات اور پریشانیوں سے بھی بچائیں گی. اس لیے صحابہ اللہ کے راستے کی تکلیفوں کو میرے دوستو خوشی خوشی برداشت کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ خوش ہوتے تھے. ایک بزرگ اپنی مسجد میں پہنچے, دوستوں سے ملے تو بہت زیادہ خوش تھے. خوشی کا کوئی عالم نہیں تھا. اتنے زیادہ خوش تھے کہ ساتھیوں کو پوچھنا پڑا حضرت اتنی خوشی کس بات کی؟ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. ایسا خوش تو ہم کبھی نہیں آپ کو دیکھا. ایسا خوشی میں کبھی نہیں آپ نظر آئے. آج کون سی خوشی آ گئی؟ فرمانے لگے نبیوں کا گھر کا مہمان, اللہ والوں کے گھر کا مہمان آج میرے گھر آ گیا. جس کی خوشی میں جس کی وجہ سے میں خوش ہوں. لوگوں نے پوچھا حضرت وہ کیا مہمان آیا؟ کہا فاقہ آ گیا. کیا آ گیا؟ یہ ہے جب اللہ کے دین کی وجہ سے اللہ کے دین کی نسبت پر اللہ کے کام کو کام کرتے ہوئے اگر اس قسم کی تکلیف آ جائے تو میرے دوستو ہمارے چہرے کھل جائے اور ہماری تکلیف خوشی میں بدل جائے تو اس پر اللہ اتنا نوازتے ہیں اتنا دیتے ہیں کہ نسلوں تک کی کامیابی کا فیصلہ. اس لیے اللہ رب العزت نے اس امت کو دینے کے لیے, اس امت کو پروان چڑھانے کے لیے, اس امت کو عزت کے مقام پر پہنچانے کے لیے, اس امت کو غلبہ دینے کے لیے اللہ نے اس گئے گزرے زمانے میں دعوت کا کام. یہ کام سارے کاموں سے بڑا کام ہے اور سارے کاموں پر جو کچھ مل رہا ہے خالی اس کام پر اللہ اس سے زیادہ دے گا, اس سے زیادہ دے گا. اس لیے میرے دوستو ہم اور آپ اس بات کا ارادہ اور نیتیں کرتے رہیں اور ابھی بھی کر لیں کہ انشاءاللہ موت کے آخری دم تک, سانس تک اس کام کو کرتے کرتے مریں گے. اگر یہ ہمارا ارادہ اللہ کو پسند آ گیا تو اللہ ہم کو بھی موت تک چلائے گا اور ہماری اولادوں در اولادوں کو بھی اللہ قبول فرما کر اس مبارک کام میں میرے دوستو چلانے کا فیصلہ کرے. اس لیے اللہ رب العزت نے یہ ہمیں کام دیا ہے. یہ کام اسی لیے دیا ہے کہ تاکہ میرا بندہ چمک جائے, میرا بندہ عزت پا جائے, میرا بندہ کامیاب ہو جائے اور میرا بندہ دونوں جہان میں خوش ہو جائے اور میں اپنے بندوں کو اپنی شان کے مطابق نواز دوں. اس کام کے ذریعے سے کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے ہماری زندگی میں تبدیلی آئے. کام کرنے والے کی زندگی میں تبدیلی آئے. پہلے ہم بدلیں گے, ہماری زندگی سنت و شریعت پر آئے گی.
ہمارا لباس پوشاک سنت کے طریقے پر آئے گا، ہماری شادی بیاہ سنت کے طریقوں پر آئیں گی، ہمارا معاملات اور معاشرات سنت کے طریقوں پر آئے گا، ہماری زندگیاں لوگوں کے لیے نمونہ بنیں گی۔ پہلے اللہ کام کرنے والوں کو بدلے گا، اور جب یہ بدل جائیں گے جیسا اللہ چاہتا ہے اور جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے امت کو بدلا تھا، جس دن ویسے ہم بدل جائیں گے اس دن اللہ قیامت تک کے لیے اس مبارک دین کو اور اس کی محنت کو زندہ کرنے کا فیصلہ کرنا۔ اس لیے سارا مجمع جو بڑی محبت کے ساتھ، بڑے ہی شوق ذوق کے ساتھ، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میرے دوستوں سن رہا ہے، یہ پورا مجمع آج اس میدان کے اندر اللہ کو دکھا دے کہ اللہ ہم تیرے ہیں۔ کس کے ہیں؟ ارے بولو کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے رسول کے ہیں اور ان کے کام کے ہیں۔ اگر اس طرح سے ہم نے عملی طور پر جامع پہن لیا، عملی طور پر کام کرنا شروع کر دیا، عملی طور پر راہ خدا میں نکل گئے، عملی طور پر ہم نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ بھی ہمیں میرے دوستوں موقع عطا فرما دینا۔ اس لیے یہ کام سب سے اہم کام ہے، سب سے نرالا کام ہے، سب سے انوکھا کام ہے، سب سے زیادہ روحانیت والا کام ہے، سب سے بڑھ کر کامیابی والا کام ہے، سب سے بڑھ کر عزت دینے والا کام ہے، سب سے بڑھ کر دین کو زندگی میں لانے والا کام ہے، اور سب سے بڑھ کر دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی چمکا کر جنت کے اعلیٰ مقام تک پہنچانے والا کام ہے۔ یہ سارا مجمع دل میں نیت کر لے، ہم انشاءاللہ اسی کام کے لیے جئیں گے اور اسی کام پر موت دیں گے۔ 4 آدمی نے کہا انشاءاللہ، بلکہ سب لوگوں نے دل میں کہہ لیا ہوگا۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ جب اچھی باتوں کی ارادہ کرایا جائے اور اچھی باتوں کے لیے نیتیں کرائی جائیں تو میرے دوستوں بلند آواز سے کیا جائے، تاکہ جو سو رہے ہیں وہ بھی جاگ جائیں اور ان کے کان تک بھی یہ حقیقی بات پہنچ جائے۔ کیا کہیں گے انشاءاللہ؟ گردن نیچی کر کے کوئی بات نہ سنے، اپنی گردن کو اونچی کرے اور متکلم کی طرف دیکھے، گھور گھور کے دیکھے۔ جتنا متکلم کی طرف اس کی آنکھ ہوگی اسی کے بقدر یہ بات اس کے دل میں پہنچے گی۔ تو اللہ رب العزت نے میرے دوستو اس دنیا میں 2 نظام چلایا ہے۔ ایک نظام ظاہری چلایا ہے اور ایک نظام غیبی چلایا ہے۔ نظام ظاہری وہ ہے جو ہماری آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے، زمین والا نظام، تجارت والا نظام، حکومت والا نظام، مزدوری والا نظام، تجارت والا نظام، ہسپتالوں والا نظام، مارکیٹوں والا نظام، یہ انسانی نظام جو ظاہری طور پر پوری دنیا میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے، یہ ظاہری نظام ہے۔ کون نظام ہے؟ اور ایک نظام اور ہے جس کو غیبی نظام کہتے ہیں، جو نظر نہیں آتا، اور یہ سارا کا سارا ظاہری نظام غیبی نظام کے تابع ہے۔ غیبی نظام کے تابع ہے۔ غیبی نظام کیا ہے؟ وہ فرشتوں والا نظام ہے۔ کون والا؟ فرشتوں والا نظام ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے تمام کاموں کے لیے بکھیر دیا ہے، پھیلا دیا ہے، متعین کر دیا ہے، اور تمام کاموں پر فرشتے متعین ہیں۔ یاد رکھنا، حدیث میں آتا ہے جب بارش برستی ہے تو بارش کے ایک ایک قطرے کے ساتھ ایک ایک فرشتہ زمین پر آتا ہے، اور ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتوں سے لے کر 4 فرشتوں سے لے کر 6 فرشتوں سے لے کر علماء نے بتایا ہے
10 فرشتے ایک آدمی کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ اس کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، اور اس کے ہر کام میں جو نیک ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کے کاموں میں مدد کرتے ہیں، ان کے کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ کا غیبی نظام وہ اصل ہے، وہ غیبی نظام جس کے تابع ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، غیبی نظام جس کے خلاف ہو جاتا ہے وہ ناکام و برباد ہو جاتا ہے۔ غیبی نظام ہماری موافقت میں کب ہوگا؟ جب ہماری زندگی اللہ کے حکموں پر آ جائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آ جائے۔ یہ دو باتیں ہمیں کرنا ہے اور ہمیں اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق بنانا ہے، پھر اللہ کا غیبی نظام ہماری مدد کرے گا، ہمارے ساتھ ہوگا، ہماری رہبری کرے گا اور ہمارے ساتھ رہ کر ہر لائن کی مدد میرے دوستو اللہ کے حکم سے کرتا چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ کا غیبی نظام جس کے ساتھ ہوا وہ کامیاب ہو گیا اور جس کے خلاف ہو گیا وہ برباد ہو گیا۔ نمرود برباد ہو گیا، فرعون برباد ہو گیا اور قیس و کسریٰ برباد ہو گئے، اور جتنے اور نامعلوم کتنے لوگ اس دنیا میں آئے، لیکن سب کے سب اللہ کا غیبی نظام موافقت نہ ہونے کی وجہ سے سب کے سب برباد ہو گئے۔ اللہ کا غیبی نظام کس کی موافقت میں آئے گا؟ جو اللہ پر ایمان لائے گا۔ کیا لائے گا؟ ارے بولو کیا لائے گا؟ اللہ پر ایمان لائے گا، اللہ کی قدرت پر ایمان لائے گا، اللہ کی صفات پر ایمان لائے گا، اللہ کی بڑائی پر ایمان لائے گا، اللہ کی قدرت پر ایمان لائے گا، اللہ کے خزانے پر ایمان لائے گا، اور مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لائے گا، اور اپنے یقین کو بنائے گا کہ اللہ ہی سے ہوگا۔ کس سے ہوگا؟ اللہ کی قدرت سے ہوگا۔ اللہ کرنے میں کسی کا پابند نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے۔ خدا کی قدرت میرے ساتھ ہو جائے، خدا کا نظام غیبی میرے ساتھ ہو جائے، میں ہر حال میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس کے لیے میرے دوستو اللہ نے ایمان دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ ایمان دیا ہے۔ آج مسلمان ایمان میں کمزور ہو گیا ہے، اتنا کمزور ہو گیا ہے، اس کا ایمان اللہ کے حکموں پر نہیں کھڑا کر رہا ہے، اس کا ایمان گناہوں سے نہیں بچا رہا ہے، اس کا ایمان جھوٹ سے، چوری سے، لواطت سے، زنا سے نہیں بچا رہا ہے، اس کا ایمان دھوکہ سے نہیں بچا رہا ہے، اس کا ایمان اس کو رشوت سے نہیں بچا رہا ہے، اس کا ایمان اس کو گالم گلوچ سے نہیں بچا رہا ہے، اس کا ایمان اس کو برائیوں سے نہیں بچا رہا ہے۔ تو میرے دوستو بتاؤ یہ ایمان کیسے جہنم سے بچائے گا؟ یہ ایمان کیسے قبر کے عذاب سے بچائے گا؟ یہ ایمان کیسے آخرت میں ناکامیوں سے بچائے گا؟ اس لیے ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے اور لازم ہے کہ سب سے پہلے اپنے ایمان کو محنت کا میدان بنائے۔ کیا بنائے؟ محنت کا میدان۔ نمبر ایک کام ہر مسلمان کا یہ ہے کہ اپنے ایمان پر محنت کرے۔ محنت کس سے کرے؟ دعوت کے راستے سے۔ کس کے راستے سے؟ دعوت ہی سے ایمان بنے گا، یاد رکھنا۔ باقی بہت سارے کام ہیں، دعوت دینے سے ایمان بڑھے گا، ایمان بنے گا، ایمان کے اندر حقیقت آئے گی، اور ہر غیر کا تعلق اور ہر غیر کا یقین اور ہر غیر کی محبت اس کے دل سے نکلے گی۔ اس کا نام ہے لا الہ۔ کیا نام ہے؟ لا الہ۔ لا الہ کے ذریعے سے ہر غیر کو دل سے نکالنے کی محنت ہے۔ سمجھا؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ابھی کلمہ سیکھا نہیں ہے۔ کلمہ پڑھا ہے، کلمہ سیکھا نہیں ہے۔ صحابہ نے صرف کلمہ پڑھا نہیں تھا، حالانکہ وہ عربی تھے، ان کو الفاظ سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو معنی سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی،
ان کو مطلب سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو اس کلمہ پر یقین سیکھنے کی ضرورت تھی، تو انہوں نے یقین سیکھا اور صحابہ نبی کی صحبت میں رہ کر یقین سیکھا، حالات کے مقابلے میں یقین سیکھا، بھوک کے مقابلے میں یقین سیکھا، پیاس کے مقابلے میں یقین سیکھا، آنکھ کے انگاروں پر لٹائے جا رہے ہیں اس کے مقابلے میں یقین بنایا، اور ان کا یقین 1 سال میں نہیں، 2 سال میں نہیں، 3 سال میں نہیں، 13 سال میں بنا۔ کتنے سال میں؟ ارے بولو۔ حالانکہ وہ عربی تھے، عربی جانتے تھے، اس کے الفاظ جانتے تھے، اس کا مطلب جانتے تھے، 13 سال جو ان کو ایمان بنانے میں لگا وہ یقین کے اندر میں اتارنے میں۔ یقین آج مسلمان سب سے زیادہ اپنے ایمان سے لاپرواہ ہو گیا، یاد رکھیں، ہر چیز سیکھتا ہے اور سیکھ کر کے کرتا ہے، آج تک اپنے ایمان پر سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ ایمان کے سیکھنے کا راستہ، ایمان کے سیکھنے کا سب سے بڑا عمل دعوت اللہ ہے۔ کیا بھائی؟ دعوت اللہ ہے۔ جب تک کلمے کا داعی نہیں بنے گا اور عمل کا داعی نہیں بنے گا، قرآن کا داعی نہیں بنے گا، علم کا داعی نہیں بنے گا، تب تک حقیقت کے ساتھ اس کی زندگی میں یہ صفات نہیں آئے گی۔ او نوجوان دیکھو ہمارے آگے جھکنا چھوڑے، توبہ توبہ سارے بڑے اچھے نوجوان، اللہ دیکھو کہتے بیٹھ گیا۔ اللہ اس مجمع کو قبول فرمائے، اس مجمع کو تو دیکھ کر طبیعت خوش ہوگی۔ اور ایسے مجمع کی تشکیل کیا کی جائے؟ تشکیل کی تو پہلے کھڑا ہو چکا ہے، پہلے کھڑا ہو چکا ماشاءاللہ۔ ایک طرف سے ان کی جماعتیں بنا کر روانہ کر دی جائے، اگر ایک اجتماع میں ایسا ہو جائے، ایک اجتماع میں ایسا ہو جائے تو وہی اجتماع میں قسم کھا کے کہتا ہوں پورے عالم کے انسانوں کی ہدایت کر دے گا۔ لیکن ابھی ہمارا مجمع اس قسم کا نہیں بنا کہ سب کے سب راہ خدا میں نکل جائیں۔ سمجھے بھائی؟ ابھی تو لاکھوں میں سے مشکل سے 25,000 جاتے ہیں، یا 30,000 جاتے ہیں، یا 15,000 جاتے ہیں، اس سے زیادہ مجمع ابھی راہ خدا میں نہیں نکل رہا، جس کے نتیجے میں دین پوری دنیا میں جیسا پھیلنا چاہیے اور جس حقیقت کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں اترنا چاہیے ویسا نہیں ہو رہا۔ اس لیے میرے دوستوں یہ محنت کی جا رہی ہے، امت کا 100% مجمع راہ خدا میں نکلنے والا بن جائے، ایمان کی دعوت دینے والا بن جائے، عمل کی دعوت دینے والا بن جائے، اخلاق کی دعوت دینے والا بن جائے، اور پورے طور سے ایمان اور عمل کے ساتھ اور اخلاق اور محبت کے ساتھ، انصاف اور ہمدردی کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ میرے دوستوں زندگی گزارنے والا بن جائے، اس کے لیے محنت ہے۔ اس محنت میں جتنا آدمی اپنے آپ کو لگائے گا، اپنے آپ کو تھکائے گا، اپنے آپ کو مٹائے گا، اپنے آپ کو تکلیفوں کو میدان میں اتارے گا اور ہر ایک کی کڑوی کو صحیح برداشت کرے گا، ہر ایک کی لان تان کو جھیلے گا، برداشت کرے گا، تو اللہ جل جلالہ اپنی قدرت سے دنیا میں اسلام پھیلائے گا۔ یاد رکھیں، ہماری محنت سے نہیں پھیلے گا، ہماری اس محنت پر اسلام پھیلے گا جو اللہ کو پسند آ جائے، اللہ کو پسند آ جائے، اس پر اللہ دنیا میں اسلام پھیلائے گا، اور اس پر دنیا میں اللہ اپنے کلمے کو بلند کرے گا، اور اس پر اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور پاکیزہ طریقے کو ہر فرد مسلم میں، ہر گھر میں میرے دوستو زندہ کرے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس مجمع کو میرے دوستو لے آیا ہے اور اس میدان میں لا کر بیٹھایا ہے، سلایا ہے، کھلایا ہے، اور اللہ پورے مجمع سے چاہتے ہیں کہ پورا مجمع
رائے خدا میں نکل کر دکھا دے ہم اللہ رسول کے ہیں اور دنیا میں کسی کے نہیں. سمجھے؟ یہ صحابہ کا مزاج تھا. ہر وقت رائے خدا میں نکلنے کا مزاج تھا. ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزاج تھا. ہر جگہ پہنچ کر اللہ کے دین کی دعوت میرے دوستوں دینے کا اور دین پر عمل کرنے کا مزاج تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے صحابہ کو اور ان کی محنت کو ذریعہ بنا کر لوگوں کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرمایا. ہم بھی اسی لیے اس کام میں لگے ہیں تاکہ صحابہ کو دیکھ کر چلیں. کس کو دیکھ کر؟ صحابہ کو دیکھ کر چلیں. ہمارا معیار صحابہ ہیں. صحابہ نے ہر لائن کی قربانی دی ہے اور ہر اعتبار سے اپنے آپ کو مٹایا ہے اور چلایا ہے. جب صحابہ کو دیکھ کر چلیں گے تو ہماری زندگی میں بگاڑ نہیں آئے گا، ہماری زندگی میں کمی کوتاہی نہیں آئے گی، ہماری زندگی صاف ستھری بنتی چلی جائے گی، انتہائی اخلاق محبت والی بنتی چلی جائے گی، انتہائی عبادت بندگی والی بنتی چلی جائے گی، انتہائی مجاہدے قربانی والی بنتی چلی جائے گی، اور ایک دوسرے سے محبت کرے گی اور ایک دوسرے کو محبت کے ساتھ چلے گی اور پورے عالم کو قیامت تک کے لیے محنت کا میدان بنائے گی. یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے کرنے کا مزاج، ہمارے چلنے کا مزاج، ہمارے بولنے کا مزاج، ہمارے عمل کا مزاج، ہمارے اخلاق محبت کا مزاج صرف اللہ کے لیے ہو جائے. کس کے لیے بھائی؟ ارے بولو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہو جائے تو پھر کام کرنے میں بھی مزہ آئے گا اور کام پر چلنے میں بھی مزہ آئے گا اور کام پر قربانی دینے میں بھی مزہ آئے گا اور کام پر اللہ کے وعدے کو دیکھ کر خوشی محسوس ہوگی اور پورے عالم میں پھرنے کی یہ چیز ہے. چادر بچھا دے. اللہ اس پورے مجمع کو اس طور پر قبول فرمائے. یہ بہت اچھا صوبہ ہے، چھوٹا سا صوبہ ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے، نورانیت کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے، اخلاق محبت کے اعتبار سے، دینداری کے اعتبار سے میرے دوستوں بہت آگے ہے اور بہت زیادہ اللہ کی طرف متوجہ. اللہ تعالیٰ اس پورے مجمع کو پورے عالم کے لیے قبول فرمائے. اس لیے میرے بھائی اللہ والے کرو بھائی، اللہ قبول فرمائے. مدعا رکھنے آئے جائے تو کام کو کام بنا کر کرنا ہے، کام کو کام بنا کر کرنا ہے اور کام کے لیے جس لائن کی بھی قربانی دینا پڑے اس لائن کی قربانی دینا ہے. اس کے لیے ہم لوگ اجتماع گاہ میں آئے ہیں. سمجھے؟ گھر چھوڑ کر آئے، دکان چھوڑ کر آئے، بیوی بچے چھوڑ کے آئے، ماں باپ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر آئے، اپنے نوکر چاکر کو چھوڑ کر آئے.